شاعر اسلام جاوید قصوری صاحب جو آپ احباب کے سامنے بڑے ہی پیارے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. اسی طرح محترم جناب حاجی اکبر صاحب ڈینٹر والے ماشاءاللہ وہ تشریف لائے. ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین تایا جی کی عمر کے اندر برکت نازل فرمائے, اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے. اب میں آپ احباب کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر اسلام, شیر پاکستان, خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب. ان کی بیداری سے پہلے, ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے اور محبت پیار کرنی ہے. پیارے آقا کی عظمت کو سننا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. کھڑے ہو کے ایک بار استقبال کرے, کھڑے ہو کے ایک بار استقبال کرے. نعرہ تکبیر, شیر پاکستان, شیر دنیا مولانا ناصر مدنی صاحب, شیر پاکستان مولانا منظور صاحب. نعرہ مصطفیٰ, نعرہ منظور صاحب. چلو جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تیز کرو. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموش. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم, مبلغ اسلام اور نوجوانوں دے دلاں دی دھڑکن مولانا محمد ناصر مدنی صاحب آ کے بہ گئے نے. الحمدللہ تواڈے سامنے تشریف فرما نے, اور انہاں دی موجودگی دے اندر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی, صرف تساں حضرات واسطے دعا اور انہاں واسطے دعا, اور مولانا محمد نواز عاجز صاحب انہاں واسطے دعا, اور انہاں دے برخردار اور اپنے برخردار مولانا اویس عاجز صاحب واسطے دعا, اور جڑے خطبائے سامنے خطابات فرمائے نے. او سامنے لائٹ یار بند کر دیو, بند کرے نو ہے یہ کو کھولو موبائل. اور جڑے خطبائے سامنے خطابات فرمائے نے اور شعرائے سامنے اپنے کلام سنائے نے, اور جو بیانات اور خطابات سننے واسطے آئے نے, اور جنہاں نے اشتہارات لگائے نے, بینر چھپوائے نے اور انتظامات فرمائے نے, میں انہاں سارے واسطے دعا کرن لی کھڑا ہویا. اور جڑے جڑے دوستان نے اس پروگرام دے اندر حصہ لیا ہے, حصہ پایا ہے, سارے واسطے میری دعا ہے کہ اللہ سب دی دنیا بھی بہتر فرمائے اور اللہ آخرت بھی بہتر. اپنا ٹائم جڑا نا وہ میں مدنی صاحب نو اللہ دے فضل نال دے دیتا ہے, بلکہ میں صرف تہاڈے دسیا 2 لفظ کہن واسطے تہاڈے سامنے میں کھڑا ہوا. میں 1 جنوری نو چلے جانا سی کراچی, اور کراچی اس وجہ تو نہ جا سکیا کہ چودھری ہوٹل والے ساڈا بھائی ہے گڈو, ساڈا بھائی ہے گڈو, او دے نال اونوں امی او دی گڈو گڈو پیار نال کہندے سن, اور او دے ابو جی بھی گڈو گڈو کہندے سن. تو ساڈا او بھائی ہے
سانوں وہ نال بڑا پیار ہے. دعا کرو اللہ اس دی امی جی نو بھی جنت عطا فرمائے تے اس دے ابو جی نو بھی اللہ جنت عطا فرمائے. جی بریک آواز تھوڑی جی. تو گڈو دی امی جان فوت ہو گئے جس دی وجہ تو میں جا نہ سکیا. اج میں اتھے حاضری دیتی ہے اور تعزیت کر کے 2-4 کلمات کہہ کے میں اتھے حاضر ہو گیا. اور میرے تو بعد فاضل نوجوان مبلغ اسلام اور حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا بیان سی اور میں اتھو حاضری لگوا کے مولانا نواز عاجز صاحب دی خدمت حاضر ہو گیا کہ کراچی نہیں جا سکیا تو کہنے لگے تہاڈا نہیں جان بنیا تے ساڈے پروگرام تے ضرور آنا ہے. انہاں الحمدللہ جدوں بھی جلسہ کروایا ہے میرے ورگے گناہگار نو دعوت دیتی ہے اور انہاں دی محبت ہے, انہاں دا پیار ہے. اے اتنا بڑا عظیم الشان مرکز ادارہ اے دے لئی تساں دعا کرنی ہے. اس مسجد اور اے ادارہ اے میرے اللہ سونے دا فضل ہے سارا اور اے مالک دا کرم ہے, مالک دا احسان ہے. اور میں ایک گل تے حیران ہوں, اج میرے برادر محترم جناب رانا بلال صاحب جو کہ شور کوٹ تو تشریف لے آئے, انہوں نے مجبوری سی واپس چلے گئے. وہ فرما رہے سن کہ لاہور دے اندر جتنے جلسے مولانا محمد نواز عاجز صاحب کو تھوڑی جی کھولو اور مولانا اویس عاجز صاحب کروا رہے ہیں نا, باپ بیٹا دونوں پروگرام جنہیں کروا رہے ہیں انہیں کٹ لوگ پروگرام کروا دے رہے ہیں. اور تسی ایک گل تے ہور بڑے حیران ہو جاؤ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغ دیاں برکتاں نے. لوگ اس گل نو سمجھتے نہیں ہیں, لوگ تے سمجھتے نہیں جلسے ہو رہے ہیں بار بار جلسہ کروانا, بار بار جلسہ کروانا. دوستو اس تو بڑی ہور سعادت کی ہو سکتی ہے کہ میں آج بھی قرآن سنا, کل بھی قرآن سنا, پرسوں بھی قرآن سنا, چوتھ بھی قرآن سنا, اگلے دن بھی قرآن سنا, ہر روز قرآن پڑھا. ساڈی عمر ساڈی زندگی قرآن سندیاں گزر جائے, قرآن پڑھدیاں گزر جائے. اس تو بڑی ہور سعادت کیا ہے؟ ساڈی زندگی نبی علیہ السلام دا شان سندیاں گزر جائے, پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنادیاں گزر جائے. اور کی چاہیے ساڈی زندگی آخرت دا فکر کردیاں اور اللہ دا ذکر کردیاں گزر جائے. اور صدقے جاواں مدینے والے سونے تے درود پاک پڑھدیاں گزر جائے. سانو ہور کی چاہیے؟ پڑھو ہاں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساڑھے لئی کتنی اعزاز دی بات ہے کہ اسی الحمدللہ قرآن حدیث سننے ہیں, قرآن حدیث سنانے ہیں. مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ساڑھے گجرانوالا شہر دے ادھر ڈی سی صاحب ہوندے سن, تو جنازے دے اندر آئے. ڈی سی صاحب کاموں کی جنازہ پڑھنے واسطے آئے یزدانی شہید دا رحمت اللہ علیہ دا. اور ڈی سی صاحب نے جنازے تو بعد ایک جملہ بولیا. جنازے تو بعد ڈی سی صاحب نے ایک جملہ بولیا. جدو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جنازہ پڑھایا تو ڈی سی صاحب جنازے تو بعد دوستان دے اندر کھڑے سن, فرمان لگے اج میں اس ہستی دا جنازہ پڑھنے واسطے آیا, اج میں اس شخصیت دے جنازے دے اندر شامل ہویا جنہوں نے میں خود آکھیا کہ یزدانی صاحب تسی بہت بڑے معروف اور مشہور خطیب ہو, پنڈا دے اندر نہ جایا کرو, بستیاں دے اندر نہ جایا کرو, چکاں دے اندر نہ جایا کرو, تہاڈا ایک نام ہے, تہاڈا ایک مقام ہے, شہراں دے اندر ٹائم دیا کرو. تو یزدانی صاحب دے الفاظ کی سن, اگر کسی نے اپنی زمین دے اندر ڈیرا پایا ہے اور وہ کلا بندہ اپنی زمین پہ اتے جنہیں ڈیرا پا کے اتے رہائش رکھی ہے, اگر وہ کلا بھی مینوں بلائے گا میں اللہ دا دین
اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام دا فرمان سنان واسطے جاواں گا جتھے ایک بھی قرآن و سنت دا پروانہ رہندا ہے میں اوتھے بھی جاواں گا۔ اور ایک گل ہور سن کے تسی حیران ہو، ساڈے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ استاد جی فرماندے نے، میں ایک دن آکھیا یزدانی صاحب کیا تسی بیمار نہیں ہوندے؟ ہر روز تسی تقریر کردے ہو، ہر روز تسی خطاب کردے ہو، ہر روز تسی بیان کردے ہو، کیا تسی بیمار نہیں ہوندے؟ تو استاد جی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کو جڑے الفاظ کہے فرمان لگے حافظ صاحب جس دن یزدانی قرآن پاک نہ سنائے تے نبی علیہ السلام دا شان پاک نہ سنائے یزدانی اس دن بیمار ہو جاتا ہے۔ یزدانی اس دن بیمار ہو جاتا ہے جس دن قرآن پاک نہ پڑھے اور نبی علیہ السلام دا شان بیان نہ کرے۔ میرے دوستو یہ اللہ دے دوستان دی علامت ہے، یہ اللہ دے پیاریاں دی علامت ہے، یہ اللہ دے ولیاں دی علامت ہے کہ اللہ دا قرآن انہاں دے روح دی غذا ہوندا ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان انہاں دے روح دی غذا ہوندا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان اور بوڑھے، اب میں بابا جی ول ویکھ رہا سا، ختم نبوت دے نعرے مار رہے سن، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بابا جی نے نعرے مار کے دل نو سکون پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کراچی نہ جا سکیا، ایتھے میں حاضر ہو کے تہاڈی زیارت، تہاڈی ملاقات، تہاڈا دیدار کر کے اور علماء کرام دیا تقریراں سن کے اور مدنی صاحب کو مل کے، مدنی صاحب دی زیارت کر کے اور مدنی صاحب نال ملاقات کر کے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا۔ الحمدللہ جڑے لوگ اللہ دا دین سنا رہے نے اور اللہ دا دین لوگوں تک پہنچا رہے نے، اگر کوئی کمی اور اگر کوئی کمزوری ہے تو بھی بندہ اپنی تسلیم کرے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کمی اور کمزوری تسلیم کرے کہ اے میرے کو غلطی ہوئی یا میری کمی ہے، جی میں ایسی غلطیاں میں پتلے ہاں، تو میرے دوستو جدو رحمان پروردگار ذوالجلال جبار ستار قہار احد صمد غفور ودود، جدو ساری کائنات دا شہنشاہ اور ساری کائنات دا بادشاہ جڑا ہے وہ معاف فرما دینا ہے، تو ساڑی گناہگاراں کمزوراں دی کیا اوقات ہے۔ اس واسطے میں عرض کراں گا، میں درخواست کراں گا کسی کولوں ٹھیک ہے کوئی اگر لفظ نکل جائے، خاص کر ٹی وی دے اوتے جا کے جیڑا انٹرویو دینا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مکان وچ بندہ گل کر لیندا ہے، دکان وچ بندہ گل کر لیندا ہے، اور چوک وچ بندہ گل کر لیندا ہے، اور چرستے دے اندر بندہ گل کر لیندا ہے، اور مسجد اور مدرسے دے اندر اور مجلس اور میٹنگ دے اندر بندہ گل کر لیندا ہے، اور ٹی وی چینل تے جا کے نا گل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انج کہہ لو اج کل تے بیوی دے کول گل کرنا بڑا مشکل ہے، تسی ٹی وی دی گل کر دے۔ اج کل دھیان نال سنیا نے، بیوی کول گل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے دھیان نال بول۔ اوئے بندے دا پتر بانا تو نہیں تیرا بیاہ ہوندا پیا تے سانو میرا بدلے تو کر نکے نکے ویکھے نا بیاہ دے نا تے اے وی۔ دوستو گل سنن والی دھیان نال تہاڈے واسطے، بیوی کول بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ریکارڈنگاں ہو رہی نے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لفظ نوٹ ہو رہے ہیں، اور اکثر بیویاں پھر خاندان کہندیاں نے اپنی ریکارڈنگ سن لے، مر جائے پرسوں کہندا سا میں تیرے تو قربان جانا ہوا تے اج کہنا میں ملتان جانا۔ ہمیشہ بڑے دھیان دے نال بات کرو۔ بیوی کو بات کرنا مشکل ہو گیا جے جا کے بندہ ٹی وی تے بات کرے،
اور کئی بیویاں نے بھی خاندان واسطے پریشانی بنائی ہے، کئی خاندان بیویاں واسطے پریشانیاں بنائی نے، لیکن ایک گل یاد رکھیا دے، جیڑا کسی نو دکھ دے گا، جیڑا قرآن و حدیث دی مخالفت کرے گا، چاہے وہ باپ ہوئے، چاہے خامد ہوئے، چاہے چاچو ہوئے، چاہے ماموں ہوئے، چاہے سسر ہوئے، چاہے دادا ہوئے، چاہے نانا ہوئے، چاہے استاد ہوئے، اللہ دی پکڑ تو بندہ نہیں بچ سکتا، جہان تو لک سکتا ہے بندہ، سارے مل کے بولو سونے رحمان تو چھپ نہیں سکتا۔ میں ایک اور بھی درخواست کرنے لگا، چاہے بیٹی ہوئے، چاہے بیوی ہوئے، چاہے ماں ہوئے، چاہے خالہ ہوئے، چاہے بھانجی ہوئے، چاہے بھتیجی ہوئے، چاہے نواسی ہوئے، دین دے معاملے دے اندر جو قرآن و سنت نال بے وفائی کرے، میرے دوستو مالک دی پکڑ تو بچ نہیں سکتی، بندہ ہوئے بچ نہیں سکتا، عورت ہوئے بچ نہیں سکتی۔ آؤ سارے رل کے دعا کریے، اللہ ساری دنیا دے مسلمانوں اور سارے جہان دیاں مسلمان عورتوں اللہ خوش نصیب بنائے اور بخت بلند بنائے اور قرآن و حدیث دا اللہ سونا پابند بنائے۔ جنہ مجمع انہی آواز نہیں آکھو ہاں آمین، ایک باری پھر آکھو اس میں وقت ہو دیا آگیا ہے۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا میں دوسری شادی کرنی، اور بیوی کہنے لگی وے تینوں ہلکا کتا وڈے، وے تینوں سپ لڑے کلری، وے تیرا بیڑا کر کے جائے، میں تیری توپن، میں تیری گورچن، اور میں تیری نکرانی، میں تیری خادمہ، میں اتنا تیرا احترام ادب کرنی ہوں، پھر تو اور کرنا چاہنا۔ اور بھی بیبیاں بڑیاں گلاں کی تھیاں، خیر وہ من گیا، کہنا اچھا جی میں نہیں اور کردا۔ انہیں داڑھی رکھ لئی، 5 نمازاں شروع کر دی تھیں، تہجد پڑھے کرے، تہجد پڑھ کے مسیح ہی سو رہے کرے، گھر گھٹ جائے۔ بی بی آکھیا ٹھیک ہو گیا، ہن تے نہیں دوسری شادی دا نام لیندا، تے کہندی ہے دوسری لٹ لیا تے ہن 72 ہوراں دے چکراں وچ لگا پھر۔ اگر دوسری تو اترا ٹل گیا تو ہن اج کل 72 ہوراں دے واسطے بڑی محنت اور کوشش کر بیبیو خدا را میں اپیل کراں گا، درخواست کراں گا کہ اپنے آپ نو دین والے پاسے لاؤ اور دین دی ہمیشہ پابندی کرو، اور دین دی پابندی کراں گے ساڈے تے ساڈے مالک دا کرم ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا، ایک حدیث نبی علیہ السلام دی اللہ دی ذات دے بارے، ایک حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی سونے دے بارے، سید الانبیاء دے بارے سنا کے، انہا ترجمہ سنا کے گل ختم کرنے لگا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہتر ذکر کیا ہے، اعلیٰ ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں تو انہوں نے اشارہ کرنا ہے کہ تسا نال نال بولنا ہے، بہتر ذکر، بہتر ذکر کیا ہے، سب نبیوں کی یہی صدا، شوق سے ہر دم کہتا جا، کھل کے تو یہ نعرہ لگا، سب نبیوں کی یہی صدا، میرا تیرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، فرما گئے پیارے مصطفیٰ۔ پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ، تے ترجمہ پھر تو سنا دیا، ہے وہی لا اور کیا چاہیے، سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے۔ میرے دوستوں کا غور کرنا ذرا، ہے وہی لا اور کیا چاہیے، خالق ارض و سما اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے،
راہنما مصطفیٰ انج نہ کرو بولو سارے راہنما مصطفیٰ کیا چاہیے شمس الضحیٰ مصطفیٰ کیا چاہیے خیر الورا مصطفیٰ کیا چاہیے خاتم الانبیاء کیا چاہیے اس گل دا بڑا چار کیا چاہیے منظور بار بار سنا کیا انہیں ٹلنا کو نہیں سی بڑی دیر تو نعرہ دے اندر گردش کر رہا سی اٹھو پھر اٹھ کہ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مولانا مظہور صاحب بھلے بھلے بہت بہت شکریہ تھینک یو یہ بڑی محبت والا بندہ جے بڑے پیار والا تسی ساری بڑی محبت تے بڑے پیار والے ہو اگے سنو ذرا میں نبی علیہ السلام دے بارے ایک حدیث پاک سنا کے پھر اودا ترجمہ سنا کے اجازت چاہنا میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے سونے نبی علیہ السلام نے موتی رولے لا نبی آبادی فرما گئے ہمارے ہادی لا نبی آبادی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا لوگوں ایک گل تو سناوا میری سرکار نے فرمایا انا قائد المرسلین یوم القیامہ اور ایک اور فرمایا لواء الحمد بیدی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا میں نبیوں کا قائد ہوں گا نبی سارے کے سارے میرے پیچھے ہوں گے لوگوں ہم نے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے علیہ السلام ہم اس نبی کے غلام ہیں علیہ السلام ہم اس پیغمبر انقلاب کے میرے دوستوں پروانے ہیں علیہ السلام ہم اس نبی محترم علیہ السلام کے میرے دوستوں حوبدار ہیں جن کا مقام یہ ہے سنو لوگوں سارے نبی پیچھے ہوں گے آمنہ کے لال آگے ہوں گے قیامت کے دن سارے نبی پیچھے ہوں گے اور جھنڈا لواء الحمد نبی کریم کے ہاتھ میں ہوگا سارے کے سارے نبی محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے بابا جی کا کیسا پیارا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آخری گل کرا تو اڑے کو اجازت چاہواں حصہ پہ گیا دور 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 نہ تجا نیڑے 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 آ اہل حدیث دے تو نیڑے نیڑے آ دور 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 نہ تجا توحید جیسی جگ وچ خوشبو کوئی نہیں کم خراب ہو توحید جیسی جگ وچ خوشبو کوئی نہیں شرک جیسی دنیا تے بدبو کوئی نہیں لڈو برفی چھڑ کے مورانا تو کھا دور 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 نہ
نواں کم میرے یار نے آواز خراب کر دیتی ہے بابا میں سنا رہا سا پر میں ان ختم کر لگا دین وچ نواں کم اسی کٹ دے نہیں سنت سو یار آواز کر دے جیڑی پہلی سی کڈی پیاری آواز سی مر کے قسم آواز سیٹ کرائی سی پھر تو چھیڑ دی دین وچ نواں کم اسی کٹ دے نہیں سنت سونے نبی جی دی چھڈ دے نہیں امام اعظم من لے تو سونا مصطفیٰ دور 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 نہ تو جا مولانا نواز عاجز دا جلسہ بے مثال جے مولانا ویس عاجز دی محنت با کمال جے بس منظور تھے گل مکا دور 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 نہ تجا مولانا محمد ناصر مدنی خطاب